आतैतुमुहुन्ना अता कर दो तुम उन्हें उजूरहुन्ना उनके महर उजूरहुन्ना उनके महर मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हो मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हो गैर नासिर गैर नासिर मुसाफिहीना बदकारी करने वाले मुसाफिहीना बदकारी करने वाले वला और नहीं वला और नहीं मुत्तखीजी बनाने वाले मुत्तखीजी बनाने वाले अखदानी अखदान एक्चुअली छुपा हुआ अखदान छुपा हुआ व और मन जो यकफुर इनकार करेगा या जो कुफ्र करेगा यकफुर इनकार करेगा या कुफ्र करेगा बिल ईमानी ईमान में रहकर बिल ईमानी ईमान में रहकर फ़क़द तो यकीनन फ़क़द तो यकीनन हबीत ज़ाया हो जाएगा या ज़ाया हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे अमलहु उसके अमल अमलहु उसके अमल वहुआ और वो वहुआ और वो फिल आखिरती आखिरत में फिल आखिरती आखिरत में मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में होगा या नुकसान उठाने वालों में होगा या खासा उठाने वालों में होगा आयत नंबर 6 इंशाअल्लाह या अय्युहल्लज़ीना ए लोगों या अय्युहल्लज़ीना ए लोगों जो आमनु ईमान लाए आमनु ईमान लाए इज़ा जब कुमतुम उठो तुम इज़ा जब कुमतुम उठो तुम इलस्सलाती नमाज के लिए इलस्सलाती नमाज के लिए फगसिलू तो धो लिया करो फगसिलू तो धो लिया करो वुजूहकुम अपने चेहरों को वुजूहकुम अपने चेहरों को व और आईदीयकुम अपने हाथों को व आईदीयकुम अपने हाथों को इल मराफिकी कोहनियों तक एल्बो तक इलल मराफिकी कोहनियों तक एल्बो तक वमसहू और मसा करो वमसहू और मसा करो बिरुऊसिकुम अपने सरों का बिरुऊसिकुम
اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور أَرْجُلَكُمْ دھو لیا کرو اپنے پیروں کو، إِلَى الْقَعْبَيْنِ ٹکنوں تک، إِلَى الْقَعْبَيْنِ ٹکنوں تک، اور ان اگر کنتم ہو تم، اور ان اگر کنتم ہو تم، جنوباً ناپاکی کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں، جنوباً ناپاکی کی حالت میں، فَتَّطَہَّرُوا پھر پاک ہو جایا کرو یا غسل کر لو، فَتَّطَہَّرُوا پھر پاک ہو جایا کرو، غسل کرو، اور ان اگر کنتم ہو تم، اور ان اگر کنتم ہو تم، مرضى مریض، مرضى مریض، او یا علی سفرن سفر میں، علی سفرن سفر میں، او یا جاء آئے، جاء آئے، احدن کوئی، احدن کوئی، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجات، قضائے حاجات کر کے، یعنی واش روم جا کے یا ٹوائلٹ جا کر، من الغائط قضائے حاجات کر کے یا ٹوائلٹ جا کر، او یا لامستمو نزدیکی کی ہو بیویوں سے، لامستمو نزدیکی کی ہو بیویوں سے، انٹرکورس، نساء بیویوں سے، فلم پھر نہیں، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، تجدو تم پاؤ، ماءً پانی، ماءً پانی، پھر تیممو تم تیامم کر لو، فتیممو تم تیامم کر لو، صعیداً مٹی، پاک مٹی سے، صعیداً پاک مٹی سے، صعیداً طیبہ، طیبہ از مٹی، فامسحوا پھر تم مسح کرو، فامسحوا پھر تم مسح کرو، مسح مطلب پھیرنا، بوجوہکم اپنے چہروں کا، بوجوہکم اپنے چہروں کا،
وَأَيْدِكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، وَأَيْدِكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے، منہ اس مٹی سے، ماں نہیں، ماں نہیں، یرید اللہ، یرید ارادہ کرتا یا چاہتا، اللہ اللہ، لیجعل کی کرے، لیجعل کی کرے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، من حرجن کوئی تنگی، و اور، لیکن لیکن، و اور، لیکن لیکن، یوردو وہ چاہتا ہے، یوردو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم وہ پاک کرے تمہیں، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تمہیں، لیطہرکم وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، اور لیتم تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو، تشکرون شکر کرو۔ ایک اور آیت لکھوا لیں، چھوٹی ہے۔ جی باجی کروا لیجیے، 5 منٹ باقی ہے تو پھر ہم اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈوز لے لیں گے۔ جی باجی۔ وَاذْکُرُوا اور تم یاد کرو، وَاذْکُرُوا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو ہوئی تم پر، علیکم جو ہوئی تم پر۔ Just give me 1 second please. جی باجی۔ سسٹرز کچھ ہی دیر میں ہماری تفسیر کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں کے فرینڈز فیملی جوائن نہیں کیے ان سے ریکویسٹ کر لیجئے کہ وہ جوائن کریں۔ باجی آ رہے ہیں ابھی؟ سوری معذرت چاہتی ہوں سسٹرز۔ وَمِثَاقَهُ وَمِثَاقَهُ اور اس کا وعدہ، وَمِثَاقَهُ اور اس کا وعدہ، الذی وہ جو، الذی وہ جو، واثقکم اس نے لیا تم سے، واثقکم اس نے لیا تم سے، بِہِ اس پر، بِہِ اس پر، اذ قلتم جب تم نے کہا، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا
ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، و اور اطعنا ہم نے اطاعت کی، اطعنا ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ کی ناراضگی سے، پلیز رائٹ ود ان بریکٹس، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب علم والا، علیم خوب علم والا، بذات الصدور سینوں کے راز جاننے والا، بذات الصدور سینوں کے راز کو جاننے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ ویاکی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ لبنہ باجی آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں لکھا ہے۔ اور سسٹرز ابھی ہم ہماری تفسیر کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تلاوت لے لیتے ہیں، پھر ہم ڈوز اینڈ ڈوز کریں گے انشاءاللہ، پھر لبنہ باجی کو ہم کلاس دیں گے۔ سو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، قیرت آف سورہ مائدہ فرام آیت نمبر 3 آنورڈ سے ہم لگا رہے ہیں۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے دھیان دیں اور ساتھ میں پڑھیں۔ حلیمہ باجی یو کین اسٹارٹ۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام
طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा हलीमा बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह कीरत वाज ऑडिबल एंड क्लियर। अभी हम हमारी जायदा बाजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और डूज एंड डोज का हमारे साथ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। I'm audible? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, वेरी मच ऑडिबल। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत सूरे माइदा आयत नंबर 2 से शुरू करेंगे, डूज एंड डोंट्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 2 सूरे माइदा। फर्स्ट पॉइंट, अल्लाह की निशानियां, महीने और हाजियों की बेहुरमती नहीं करना है, यानी इज्जत करना है। कुर्बानी के जानवर की भी बेहुरमती नहीं करना, उनको इज्जत देना है। हज और उम्रा जाने वाले काफिलों
کو نقصان یا تکلیف نہیں دینی ہے. یہ ہے ڈونٹس. سیکنڈ، حج اور عمرہ کا سفر صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، شہرت شو آف کے لیے نہیں، صرف عبادت کے لیے. یہ سیکنڈ ڈوز ہے. تھرڈ پوائنٹ، زیادتی نہیں کرنی ہے، خود بھی زیادتی نہیں کرنی ہے اور دوسروں کی مدد نہیں کرنی ہے زیادتی میں. یہ ہے ڈونٹس. فورتھ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون یعنی مدد کرو. یہ ہے ڈوز. دین پوائنٹ 5، گناہ اور جرم میں تعاون نہیں کرنا، مدد نہیں کرنا. یہ ہے ڈونٹس. 6، اللہ کا تقوی کرو، بے شک اللہ سخت ہے پکڑنے والا، بدلہ لینے والا. یہ ہے نمبر 6 ڈوز. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ باجی. بھیا کی خیر، جزاک اللہ خیرن. زائدہ باجی آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ڈوز اینڈ ڈوز کروایا ہے. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ نے اسکرین شاٹ یا نوٹس اپنے بنا لیے ہوں گے. انشاءاللہ ابھی ہم تفسیر کی کلاس شروع کرتے ہیں اور ہم آیت نمبر 3 آنورڈ سے ہماری مکمل کریں گے آج ہماری تفسیر کو. آدھی نے لاسٹ ٹائم ہاف کیے تھے، آج پورا مکمل کریں گے انشاءاللہ. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز فیملی کو جوائن کروا لے. ابھی ہم ہماری پیاری سی لبنہ بازی کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے اور دعاؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ کلاس کا آغاز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبنہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم اے آڈیبل باجی؟ الحمدللہ باجی اور آڈیبل. الحمدللہ. دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. پچھلے ہفتے ہم آیت نمبر 3 کر رہے تھے جو ہم مکمل نہیں کر پائے، تو انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں گے. آیت نمبر 3 میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ 10 کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ایک اس کے علاوہ، جس کے لیے کیا ہے، جو فوربیڈن ہے مسلمانوں کے لیے، جن کی ایک لسٹ دی گئی تھی، یعنی محرمات کی جو ہے وہ ایک لسٹ دی گئی تھی. حرمت سے سٹارٹ ہوئی تھی آیت نمبر 3، دیٹ سٹیٹس کہ کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے لیے فوربیڈن ہے. فوربیڈن یعنی حرام، ٹھیک ہے. تو حرمت حرام کر دی گئی ہے 10 چیزیں کھانے پینے کی اور ایک اس کے علاوہ. انشاءاللہ 10 کھانے پینے کی ہم نے مکمل کر لیے تھے پچھلے ہفتے. صرف ایک ہلکا سا 2 منٹ کا ریکیپ کروں گی تاکہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور ایک وہ چیز اس کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ کیا فوربیڈن ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلا ہے حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم تم پر یعنی مسلمانوں پر، المیتۃ یعنی مردار. مردار چیزیں سب حرام، جو چیزیں یعنی ختم، مردار یعنی ختم ہو چکی ہے پہلے سے ہی، ذبح کرنے سے پہلے ہی، تو پھر کیا ہے وہ حرام. ودم اور بہتا خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا یعنی پورا انٹایا جانور. اور پھر 4 ہے وما اہل لغیر اللہ، اور پکارا گیا ہو کیا ذبیحے پر غیر اللہ کا نام، یا کوئی اور بھی کھانا ذبیحے کے علاوہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ سب کیا ہے، حرام. ٹھیک ہے. پھر والمنخنقۃ، اور جو ہے کہ گلا گھٹ کے مرنے والے جانور، والموقوذۃ، اور جو ہے چوٹ کھا کر مرنے والے جانور، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مرنے والے جانور، والنتیحۃ، اور سنگ کھا کر مرنے والے جانور،
वमा और जो अकल सुबुह खा जाए दरिंदा। और इसके बारे में मैं आज वापस से दोबारा आयत नंबर 4 जब हम देखेंगे तो इसके बारे में बात हो रही है कि अगर दरिंदे ने खा लिया या मुंह मार लिया है, शेर भेड़िए ने जैसे भेड़ बकरी को खा के आधा छोड़ दिया है, तो क्या वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते। बट यहाँ पर कंडीशन दी गई है इल्ला सिवाय माँ जो जक्कई तुम जबा कर लिया तुमने, यानी क्या? जो तुम जबा कर लो, यानी दरिंदे ने शिकार तो किया लेकिन वो खा नहीं पाया और वो जानवर छूट गया, ठीक है? तो फिर अब उसको आप इमीडिएटली जो है वो जबा कर दो, यानी इसमें जान थी, आपने उसको जो है जबा कर दिया, तो जानवर जो है जब खून निकल गया तो पूरा पाक हो गया, तो फिर आप उसको खा सकते हो। ये हो गई। फिर जो है नेक्स्ट है माँ जो जुबिहा अलन नुसूब, जो जबा किया गया हो जानवर स्थानों पर। तो यस, स्थान यानी यहाँ पर क्या है? शिरकियां ठिकानों पर, या एक पर्टिकुलर कोई ऐसा जगह हो जहां पर जो है वो हदीस के जरिए मैंने आपको बताई थी, जहां पर उर्स मेला लगता हो। और फिर जो है जैसे पहले दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो है जब बात की थी, तब उसने पूछा था, याद है मैंने वो रिवायत आपको बताया था कि वो अपनी मन्नत को एक पर्टिकुलर जगह पे पूरी करना चाहता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे चंद क्वेश्चन पूछे थे कि क्या वहां पर कोई दौरे जाहिलियत का बुत रखा हुआ था, क्या वहां पर उर्स मेला होता है, यानी क्या ये शिरकिया लोकेशन है? तो उसने क्या कहा था? नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा था कि अपनी मन्नत पूरी करो लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में नहीं करना। समझ में आई बात? और नेक्स्ट क्या था फिर, उस पर भी मैंने डिटेल में जो है आपको चीज बताई थी। तो यहाँ 10 खाने पीने की चीजें हैं, और आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है 11th वाला जो फॉरबिडन है वो खाने पीने के अलावा इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। वो अन से यस, स्पेसिफिक जगहों पर जाकर कुर्बानी करना, वहां पर जो है कि जो वो हदीस में जो जो बताया गया था, अगर वो वैसी जगहें हैं तो हमको इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जाकर जो है कि जानवर ज़िबा करें। देखिए, अगर किसी की मन्नत है तो अपने घर से भी बैठ के कर सकता है। पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर, उन जगहों पे जाकर ज़िबा करने का मकसद क्या होता है हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसे लोकेशन पे जा करके ज़िबा करने का मकसद क्या होता है। या तो एक रियाकारी होती है, शो ऑफ, जस्ट टू शो ऑफ, और दूसरा भी मकसद हम जानते हैं। तो फिर वो पिछली बार भी आपको डेप्थ में बताया गया था। तो अब यहाँ से आज की आयत स्टार्ट करते। वो अन, तो बाजी आप कर्सर यहाँ रख दीजिए, मैंने स्टार्ट से लेके 10 चीजें तक के जो है वो खुलासा कर दिया है, रिकैप कर दिया है। पिछले हफ्ते इनको डेप्थ में बताया गया था। अब इंशाल्लाह जो है जो 11वीं चीज यहाँ पर फोरबिडन है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगी। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम व अन, कर्सर रखेंगे, यस करेक्ट बाजी, जज़ाकल्लाहु खैर। वो और अन के तस्तक़सिमू, तुम किस्मत मालूम करो, बिल अज़लाम, तीरों के जरिए। अब ये क्या है कि तुम किस्मत मालूम करो तीरों के जरिए। थोड़ा इसको मैं आपको इलैबोरेट कर दूंगी इंशाल्लाह कि दोहरे जाहिलियत में ये क्या करते थे अरब्स, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वो क्या करते थे, दोहरे जाहिलियत की यहाँ पर बात हो रही है। यानी जैसे कि अरबों के यहाँ जो है तीर की शक्लों की लकड़ियां होती थी, वो बुत के पास जाकर खड़े हो जाते थे और तीर की शक्लों की लकड़ियां होती थी जिस पर लिखा होता था ये काम करो, दूसरी पर लिखा होता था ये काम ना करो, है ना, इस तरीके से, और तीसरी खाली होती थी। समझ में आ गई बात? सो वो क्या करते थे, बुतों के पास जाकर खड़े हो जाते थे और वहां पर 3 तीरें जो है रहती थी। एक तीर ये काम करो, ये काम नहीं करो, और एक खाली रहती। तो अब वो क्या करते थे कि किसी तीर पर कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी खाली होती। अब वो तीर जो है वहां पर रखी हुई होती। अब उनकी जिंदगी में अगर कोई अहम मसला आया, एग्जाम्पल शादी हो या सफर करना हो या कोई बिजनेस वगैरह करना हो, ठीक है, तो वो क्या करते, वहां पर जाते और उन बुतों के पास से वो तीर उठा लेते और उन पे तो लिखा होता करिए काम या नहीं करिए, और एक खाली हो जाती। और फिर क्या करते, वो तीर फेंकते और फिर वो जो है कि उससे अंदाजा लगा लेते। तो इस तरीके की जो है वो चीजें करते। तो हमारे लिए तो जो है ये हराम है,
تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ یہ حرام ہے. اچھا، تیروں سے قسمت معلوم کرنا تو حرام ہے. اب آپ سمجھ گئیے تیر، کیونکہ یہاں پر تھا نا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. تو یہ میں نے آپ کو دور جاہلیت میں عرب جو ہے تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کیسے کرتے تھے وہ پورا پروسیس میں نے آپ کو سکھا دیا، یہاں پر بتا دیا، مطلب کہ یہ کیا طریقہ تھا جو اس دور میں چلتا تھا. تو وہ بتوں کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے، تیر پر لکھا ہوتا کر نہیں کر اور ایک خالی، یہ حرام ہے، اور پھر وہ پھینکتے اور پھر اس کے حساب سے اپنے ڈیسیژن کر لیتے. اچھا، تیروں سے قسمت معلوم کرنا تو حرام ہے، تو باقی چیزوں سے معلوم کرنا یہ ابھی آپ کو جو ہے سٹارٹ کرنا ہے. اب آپ کو سوچنا اور مجھے بتانا، تیروں کے ذریعے تو قسمت معلوم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. باقی چیزوں کے ذریعے جیسے کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں فارچون ٹیلنگ، ایسٹرولوجی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. فارچون ٹیلنگ، ایسٹرولوجی آج دوسرے طریقے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلے اتنے طریقے نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں. یعنی پہلے اتنے طریقے نہیں تھے لیکن آج ہے. وہ عرب تو کیا کرتے تھے کہ وہ تو تیر کے ذریعے ہی کام کرتے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنے طریقے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں. شاید پہلے اتنے نہیں تھے. جیسے آج کتنے طریقے ہیں اگر آپ دیکھیں، ہاتھوں کی لکیریں پڑھنا ہے نا، ہاروسکوپ دیکھنا، پیپر میں آپ دیکھیں کچھ لوگ تو روز صبح اٹھ کے وہ ہاروسکوپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نیوز پیپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو کوئی جانکاری حاصل کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں یا جگہوں کے بارے میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، صرف ہاروسکوپ دیکھنا ہے. یہ ایسا یعنی صبح اٹھ کے پیپر لینا اور یہ ایسا پڑھنا جیسے ایسا ہے جیسے کہ فرض لگتا ہے، جیسے قرآن پڑھنا. کچھ لوگوں کو تو ایسی عادت ہو جاتی ہے، اٹھتے ساتھ ان کو نیوز پیپر لگتا ہے، اور نیوز پیپر میں جو سب سے پہلی چیز کھول کے دیکھتے ہیں وہ ہے ہاروسکوپ، پورا زوڈیک سائن ایوری تھنگ. یہ ایسا ان کو فرض لگتا ہے جیسے قرآن پڑھنا یا کوئی نمبر سے کچھ معلوم کرنا. کچھ لوگ آپ دیکھو نمبر سے معلوم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے وہ، بٹ وہ نمبر سے کچھ معلوم کرتے ہیں. اور پھر قرآن پڑھنے والے یہ کر رہے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ فوربیڈن ہے، ہم کو منع کیا گیا ہے. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. آپ سوچیں جو شخص یہ کام یا عمل کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ کیا ہے؟ دیکھو نا، سنو نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم قسمت معلوم کرو جو ہے تیروں کے ذریعے. وہی بات ہو گئی ہے، وہی بات ہو گئی ہے. فارچون ٹیلر کے پاس جانا، ایسٹرولوجی، زوڈیاک سائن، سب اس میں آتا ہے. کاہنوں کے پاس جانا اور اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنا. دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. اللہ نے ہمارے لیے، یعنی جو عرب کیا کرتے تھے، عرب جو ہے کہ اگر کوئی چیز میں فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ تیر پھینک کر کے ڈیسیژن کرتے تھے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ چلیے بتائیے. استخارہ. ویری گڈ زائدہ پا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے استخارہ رکھا ہے. استخارہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا کہ اللہ سجھا دے مجھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اور میں آپ کو ایک بھی بات اور بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں استخارہ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیب کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ بھی دماغ میں سے نکال لیجئے کہ استخارہ از ناٹ کہ غیب کو معلوم کرنے کا طریقہ نہیں. غیب کو معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے وہ. پھر کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استخارہ کیا ہے. ایکچولی وہ سمجھتے ہیں کہ غیب کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے. نہیں، اس سے استخارہ سے آپ اللہ کی مدد لیتے ہو، آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو کہ اللہ مجھے سجھا دے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ مجھے سجھا دے، مجھے یہ پرٹیکولر کام کرنا چاہیے یا نہیں. کیونکہ اکثر انسان اپنی زندگی میں ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اور اگر اس کو 2 چیز میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہو، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، تو وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. وہ صرف اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صحیح ڈیسیژن لینے میں مدد کیجیے، کیونکہ میں فیوچر کو جانتا نہیں ہوں. آپ عالم الغیب ہے،
آپ مجھے کوئی اشارہ دیجئے تاکہ میرے سمجھ میں آ جائے کہ میں اس پرٹیکولر چیز کو کروں یا نہیں. پھر اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں, اسائن. ناؤ اسائن جب میں کہتی ہوں تو لوگ پھر سمجھتے ہیں ہاں خواب آئے گا. اکثر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خواب جو ہے وہ دکھایا جائے گا, اور پھر پرابلم یہ ہے کہ خواب دکھایا گیا تو خواب سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسی مصیبت اور مشکل میں کبھی نہیں ڈالیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اونلی خواب آئے گا. اٹس لائک دیٹ کہ کوئی اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو استخارہ کے بعد صرف خواب آئیں گے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. It's like that کہ یا تو خواب میں کچھ اشارہ ہوگا, یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہی آپ کو کوئی اشارہ دے دیں گے. جیسے آپ پرٹیکولرلی لے سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کے بارے میں بالکل کنفیوژن میں ہو کہ میں کروں یا نہیں کروں, پھر آپ استخارہ کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں القاء کریں گے, آپ کو شوق کریں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی بتائیں گے جس سے وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیے, میں آپ کو سمپل اس میں سجھاتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی چیز کے لیے استخارہ کیا ہے, تو میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس قرآن کلاس میں آ کے بیٹھے رہتے ہو اور آپ کوئی چیز کے بارے میں کنفیوژن میں ہو, اور میرے زبان سے ہی وہ کوئی آیت نکل جاتی ہے یا میرے زبان سے ہی کوئی بات نکل جاتی ہے, اور پھر اس میں آپ کو اشارہ مل جاتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں ڈیسیجن نہیں کر پا رہے ہیں, اور پھر آپ نے استخارہ کیا, اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے اور پھر اس کے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے یا اس کے آنے سے کوئی چیز کنیکٹڈ ہو جاتی ہے, اور امیجیٹلی آپ کا دماغ کھل جاتا ہے, ذہن کھل جاتا ہے, اور ایک اشارہ آپ کو مل جاتا ہے, ہاں یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلاصہ کروا دیا. کبھی کبھی کلاسز میں ہو جاتا ہے, کبھی کبھی انسان جو ہے ترجمے سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن میں کوئی ایسی آیت سامنے آ جاتی ہے جس کے بارے میں مطلب وہ جو پرابلم میں تھا اور وہ پرابلم کا سلیوشن یا آنسر اس کو مل جاتا ہے. تو اٹ ہیپنس, یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم کو خواب ہی دکھائے گا اللہ, پھر وہ خواب کا ترجمہ نہیں آتا. تو ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایک اشارہ آپ کو آپ کی پرابلم کے لیے اللہ سجا دیں گے کہ کہیں نہ کہیں. تو ہمیں یہ تیر پھینکنا, یہ پانسے پھینکنا, پھر یہ فارچون ٹیلنگ, یہ کہانت, اور یہ پھر ایسٹرولوجی, اس چیز میں جو ہے مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے, اور یہ ساری چیزوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے, یہ حرام ہے. لیکن اکثر آج پڑھے لکھے مسلمان اس میں انوالوڈ ہیں, they want to know the غیب. غیب تو اللہ ہی جانتا ہے, باقی کوئی بھی نہیں جانتا ہے. لیکن یہاں استخارہ میں ہمیں کیا ہوگا, اشارہ ملے گا کہ کیا کرنا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ ایک بات ہو گئی. تو دماغ میں یاد رکھیے کہ کوئی غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے استخارہ. ہم اور آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہم کو سجا دیتے. تو کلاس میں آئے, آپ کو بات سجا دی گئی, یا آپ مسجد میں گئے, اللہ نے کوئی چیز سجا دی, یعنی اشارہ ہوگا, کچھ جواب مل جائے گا کسی چیز کا. دل میں مائل ہونے لگتا کوئی چیز, یعنی ایسے ہو سکتا ہے جیسے کوئی نکاح وغیرہ کے لیے اگر استخارہ کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں سامنے آنے لگی کہ اللہ یہ لڑکی یا یہ لڑکے کے بارے میں جو ہے مجھے گائیڈ لائنس دیجیے, میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرنا ہے یا وائس ورسا, یا میری جو ہے کہ لڑکی کا نکاح وہ لڑکے سے کرنا ہے. تو اللہ مجھے تو فیوچر نہیں پتا, میرے لیے کیا اچھا ہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے میں یہ آپ سے مدد مانگ رہی ہوں, آپ مجھے سجا دیجیے. اللہ سجا دیں گے, کیا کرنا ہے جواب مل جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. سمجھ میں آئے گی بات؟ تو وہ قسمت کا حال معلوم کرنا نہیں ہے استخارہ. دوسرا, استخارہ انسان خود کرے پلیز. یہ بھی ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آج کل استخارہ کرواتے ہیں. خود کرنا ہے استخارہ, خود کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے پاس جا کر کے استخارہ نہیں کرانا ہے, آپ کو خود کرنا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی چیز نہیں, کیا ہو گیا ہے, پڑھے لکھے لوگ فال کھلانے میں لگے ہوئے ہیں, یہ سب ہم کو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, یہ فضول بے فائدہ چیزیں ہیں, اس میں نہیں پڑھے. اور پھر وہ زوڈیاک سائن, اور پھر وہ اسٹرولوجی, اور پھر وہ ہاتھوں کی لکیر, پتہ نہیں کیا کیا, اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا
دیکھیے مجھے اتنا ہی پتا ہے, آپ کو شاید زیادہ پتا ہوگا مجھ سے. آپ نے اگر آپ میں سے کسی کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہوگا کہ اب جو ہے کہ قسمت معلوم کرنے کے اور بھی کون کون سے ذریعے ہیں. مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر وہ پوپٹ, آج تک تو مجھے وہ پیرٹ کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا, پتہ نہیں وہ کیا ہے, لیکن ابھی تو وہ کم ہی نظر آتے, لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں بتاتے, پتہ نہیں کیا ہے, بے فائدہ چیزیں ان میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز وہ جو زوڈیاک سائن کے بارے میں آپ کو بتا دوں, دو لوگوں کی نیچر الگ, ان کی قسمت کیسے سیم ہو سکتی ہے آپ سوچیں. دو لوگوں کی نیچر الگ, یعنی کوئی لوگ رہتے نا نومبر میں جتنے پیدا ہونے والے یہ ان کے ساتھ یہ ہوگا, پھر وہ جو زوڈیاک سائن پکڑ کے چلتے دسمبر میں پیدا ہونے والے لے یہ ان کے ساتھ, کیسے دو لوگوں کی نیچر الگ, دو الگ انڈیویجول, ان کی قسمت کیسے سیم ہو سکتی, ذرا تو سوچیں کیسے سیم ہو سکتی ان کی قسمت, ہے نا. یہ نومبر کی پیدائش والے سب ایسا ہوگا فیوچر میں ان کے ساتھ, کہ دو لوگ میں نے دیکھا ہے, دو سیم سال میں پیدا ہونے والے, دونوں مہینے بھی سیم, ڈیٹ پر بھی ٹوینس لڑکیاں تھی, دونوں بہنیں, ایک کی قسمت بالکل ڈفرینٹ, دوسرے کی قسمت بالکل ڈفرینٹ. ابھی آپ نے ایک ہی دے دیا, نومبر میں پیدا ہونے والے جتنے ان کے ساتھ یہی ہوگا. ارے وہ دونوں بہنیں تھی, جڑوا تھی, ایک ہی دن پیدا ہوا, لیکن ایک کا حال کیا اور دوسرے کی قسمت ڈفرینٹ, ٹو سسٹرز. تو یہ ایکچولی کیا ہے, ایمان خراب کرنے کی بات ہے. یہ ایمان خراب کرنے کی بات ہے. مسلمانوں کو اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے, اور یہ زیادہ تر شوق جو ہے وہ عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, کیا بتایا گیا یہاں پر, وان تستقسموا بالازلام کی قسمت کا حال معلوم کرنا, تیر پھینک کے, پانسے پھینک کے, یہ ساری چیزیں یہاں پر آتی ہے. فارچون ٹیلنگ, کہانت, کاہنوں کے پاس جانا, اس سے جو ہے ایمان خراب ہو جاتا ہے. ہم کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو یہاں بتایا استغفر اللہ, یعنی ایمان کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے کہ اللہ ہم جو ہے ایسے کام نہیں کریں. یہ یہاں پر بتایا گیا. ٹھیک, تو یہ جو ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا, ذالکم, یہ فسقن, یہ کام کیا ہے, فسق. کیا, وہ پورے کھانے پینے کی چیزیں سٹارٹ آف دی آیت سے لے کر کے اگر آپ جو ہے وہ تستقسموا بالازلام تک لے لیں, یہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا, تو یہ کیا ہے, ذالکم, یہ فسق. اب فسق کا مطلب کیا ہے, اللہ کہہ رہے یہ سب کیا ہے, فسق ہے. فسق نافرمانی, نہیں کرنا ہے تم کو یہ سب, اپنی قسمت کے حال معلوم کرنا. پھر جو کھانے پینے کی چیزوں سے تم کو منع فرمایا گیا ہے وہی ساری چیزیں کھانا, یہ سب کیا ہے, نافرمانی. تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, یہ سارے کام نہیں کرنا. دیکھیں نا یہ آیت جو ہے 3rd نمبر کی, یہ بھی حرمت سے سٹارٹ ہو گئی, حرام کر دی گئی. اوپر دیکھیے آپ, یہ فوربیڈن لسٹ ہے, پوری محرمات کی پوری لسٹ دے دی گئی ہے آپ کو کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ذالکم فسق, یہ ٹوٹل نافرمانی ہے. تو اس میں کیا آ گیا, 10 کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ایک اس کے علاوہ, یہ 11 چیزوں کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے, یہ فسق ہے, حرام ہے, یہ نافرمانی کے کام ہے. اور پڑھے لکھے لوگ اس میں لگے رہتے ہیں. آپ سوچیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ پال کھلا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے اس چیزوں سے. تو امید کرتی ہوں یہاں تک کے ساری چیزیں سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی. اب میں آیت کے اگلے حصے جا رہی ہوں, کیونکہ یہاں سے دوسری چیز ہم کو پتا چلتی ہے. یعنی ایک ٹاپک, یعنی ایک جو کنٹیکسٹ تھا ایک آیت میں ختم ہو گیا, ابھی دوسری کی طرف جا رہی ہوں. اینڈ اٹ سیز الیوم, آج. آج یعنی کب, جب یہ آیت اتری تھی اس دور میں, اس دور کی بات ہوئی ہے. الیوم, آج. اور یہ دن کون سا تھا, ذی الحج, حجۃ الوداع, 9 ہجری. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو, یہ کون سا دن تھا, 9, یعنی اگر آپ دیکھیں 9 ہجری 10 ذی الحج حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری تھی. اور کتنے اسکالرز نے یہ کہا تھا کہ یہ لاسٹ آیت ہے قرآن کی, لاسٹ. کتنے اسکالرز نے یہ بات بتائی, یہ لاسٹ کیوں, کیونکہ یہ کمپلیشن آف دین کی بات ہو رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. تو الیوم, آج, یئیس, مایوس ہو گئے, الذین, وہ لوگ جو
कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, आज मायूस हो गए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ पर क्या बात मेंशन की कि आज मायूस क्यों, कुफ्र करने वाले आज मायूस क्यों हो गए? क्योंकि अब क्या, मुसलमानों को तो हर एक गाइडलाइंस उनके दीन में मिल गई, और अब अगर ये इस पर अमल करने लग गए और अभी इनका दीन पूरा कंप्लीट हो गया तो बस अब ये हमारे हाथ से निकल गए, अब ये हमारे हाथ से निकल गए, अब तो ये हमारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि इंटायर दीन इनके लिए कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? मायूस होने की वजह क्या है? यहाँ क्यों कहा गया कि अल यौम यईसल लदीन कफरू मिन दीनकुम, आज मायूस हो गए लोग तुम्हारे दीन से। कुफारे मक्का ने, आप देखो कितनी कोशिशें की, कितने लोगों ने कितनी कोशिशें की ताकि ये दीन जो है मुकम्मल ना हो सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कंप्लीट ना हो सके, लेकिन मिशन कंप्लीट हो गया, दीन कंप्लीट हो गया। तो लोग जो नहीं चाहते थे तो वो तो क्या होंगे, मायूसी हो जाएंगे ना, अरे इनका दीन तो कंप्लीट हो गया, हमने कितनी कोशिशें की मगर उसके बावजूद कंप्लीट हो गया, अब तो ये हमारे हाथ से निकल गए, अब तो ये इनको दीन को ही फॉलो करेंगे, अब तो ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका दीन मुकम्मल हो गया। तो अल यौमा, आज, या ईसा मायूस हो जाएंगे, अल्लदीना, वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन दीनकुम, तुम्हारे दीन से। समझ में आया? मायूस क्यों? कि अब दीन में गलत काम की गुंजाइश नहीं, मोमिन अलग कौम है, अब दीन में गलत काम की कोई गुंजाइश नहीं और मोमिन अलग कौम है। देखिए ये सूरत का शान नुज़ूल मैं बता दूं, जब ये सूरत उतरी तो मुसलमान बहुत अच्छी फुटिंग पर थे, अच्छे स्टैंड पर थे, अच्छे हालात में थे। अब जब मुसलमान अल्लाह के हलाल हराम को समझता, अमल करता, जब ऐसा होता तो काफिर मायूस हो जाता है, काफिर मायूस हो जाता है, अब मैं इनको हिला नहीं सकता। अब देखिए मुस्लिम बड़े, अगर आप देखें कि उसूलों के पक्के होते हैं अपने दीन के बारे में, यानी जितने, यानी अगर आप देखें अगर वो बहुत ज्यादा पक्के हैं कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले, अगर वो बहुत पक्के हैं तो वो किसी के बहकावे में कभी नहीं आते, उनके दीन में जो है वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ मैं, जब इनको कोई हिला नहीं सकता तो काफिर जो है वो मायूस कि मैं इनको हिला नहीं सकता। जब मुस्लिम स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है, अमल करता है, तो दूसरे मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत उतरी थी कि आज का दिन मतलब 9 ज़िलहज अरफा जुमे का दिन था। यह आयत हज्जतुल विदा के वक्त नाजिल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,40,000 लोग थे, इतना बड़ा मजमा था, इतने सारे लोग थे। ये देखकर बाकी लोगों को समझ आ गई कि अब इस्लाम जम चुका है, फैल चुका है, अब इस दीन को मिटा नहीं सकता कोई, तो दीन के दुश्मन से मत डरो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या कहा कि अब कंप्लीट हो गया है तुम्हारा दीन, फला, फिर नहीं, तखशौहुम, तुम उनसे डरो, वखशौनी, और तुम मुझसे डरो। अल्लाह मुसलमानों को क्या कह रहे हैं कि दीन अब कंप्लीट हो गया है तो तुम दुश्मनों से मत डरो। आज दीन का नुज़ूल कंप्लीट हुआ, इसीलिए इस आयत को आखिरी आयत कहा जाता है कि शरीयत की तकमील हो गई, और शरीयत की तकमील हो जाए तो नई नबी रसूल की अब जरूरत नहीं। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो ये दीन हमको मिला, और वो दीन पूरा मुकम्मल करके दिया हमारे नबी के जरिए। समझ में आया? आज शरीयत रहनुमाई सारी की सारी उतार दी है, दीन में कोई कमी नहीं, अब सिर्फ अल्लाह से डरो, इनसे नहीं डरो। बाज़ रिवायत में ये बात आती है कि अल-माइदा 3 नंबर की आयत के बाद कोई आयत नहीं उतरी, ये मैदान अरफात में उतरी जब आप खुतबे हज्जतुल विदा से फारिग हो गए थे। यह आयत सिवाय कुरान के किसी आसमानी किताब में नहीं है, यानी तौरात में ऐसी कोई आयत नहीं आई, ज़ुबूर में ऐसी कोई आयत नहीं आई, इंजील में ऐसी कोई आयत नहीं आई, कुरान में आयत मेंशन है। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि कोई पहली आयत यानी आसमानी किताब में बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दीन मुकम्मल नहीं हुआ था ना। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा दीन मुकम्मल हुआ है,
سو تورا انجیل زبور میں اس کے بارے میں یعنی ایسی کوئی آیت نہیں اتری دین کے مکمل ہونے کی. ایک بار کسی یہودی عالم نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم اپنی عید کا دن منا لیتے. یہود نے کیا کہا ہے؟ ایک یہودی عالم نے کہ یہ جو آیت تمہارے قرآن میں اتری ہے اگر ہماری تورات میں اتری ہوتی جس دن تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے. یہ بڑی آیت ہے. اس دن 2 عیدیں تھی آلریڈی. حضرت عمر نے کہا جی ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر یہ تمہاری آسمانی کتاب میں اترتی تو تم اس کو بنا لیتے. کیا؟ عید کا دن. مجھے پتا ہے. اور اس دن 2 عیدیں آلریڈی تھی، جمعہ اینڈ یوم عرفہ. جمعہ اینڈ یوم عرفہ ہم نے بھی عید ہی منایا ہے. ایسے انہوں نے جو ہے کہا. تو اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے؟ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور کفار جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. اللہ نے کہا مسلمانوں کو کہ تم کفار سے نہیں اور تم مجھ سے ڈرنا. اور نیکسٹ حصے میں اب دیکھیے کیا کہا گیا، الیوم، آج. آج یعنی وہی حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت اتری تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اکملتو، میں نے مکمل کر دیا، لکم، لیے تمہارے، دینکم، تمہارے دین کو میں نے کمپلیٹ کر دیا، واتممتو، اور میں نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے کمپلیٹ کر دی اپنی نعمت تم پر. کیا ہے نعمت؟ کس چیز کو یہاں نعمت کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کس چیز کو؟ دین اسلام کو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اتمام تو، میں نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت دین کی. مسلمانوں کو کہا گیا وردیتو، اور میں نے پسند کر لیا، لکم، لیے تمہارے ہیں مسلمانوں، اسلام دینن، الاسلام کو بطور دین تمہارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ ہے اسلام. دیکھیے کلیئرلی ریٹن، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا، لکم، لیے تمہارے. یہ میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو سلیکٹ کیا ہے، الاسلام دین. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب یہ آیت لاسٹ آیت ہے قرآن کی اور یہاں کمپلیٹ ہو گیا دین، تو پھر اب کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن کی گنجائش ہے؟ اب کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی گنجائش ہے؟ یعنی نبی کریم نے اللہ کا دیا ہوا دین پیش کیا، سب چیز اس میں آ گئی، کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ یا نبی بتانا بھول گئے اس میں یا چھپی ہوئی ہو، سب بتا دیا، سب بتا دیا. کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہم لاسٹ سمن پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی اور پوچھا تھا کیا میں نے تم تک یہ میسج کنوے کر دیا؟ تو اور 3 مرتبہ اللہم اشہد. پھر انہوں نے کہا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے امت تک میسج ڈیلیور کر دیا، میرا کام کمپلیٹ، اور پورا دین مسلمانوں کو مل گیا ہے. اب کوئی گنجائش نہیں کہ نو ایڈیشن نو سبٹریکشن، اپنی طرف سے کچھ اور دوسری چیز نہیں آ سکتی. اب آپ دیکھیں یہ کب کی بات ہے؟ میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیا تھا، 9-10 ذی الحج، حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ہجری، اور تب یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب جب ایک چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی نئی چیزیں ڈالنا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب آپ اس میں کوئی نئی چیز ڈالو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انوویشن. تم نے نئی چیزیں دین میں گھڑ لی ہے. نبی جتنا دین تھا وہ بتا کے چلے گئے، ابھی کوئی بھی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں چلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جو ایسا کرے گا وہ دین سے باہر ہے، وہ باہر، وہ دین سے باہر نکل گیا، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، اب اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے کوئی نیا ذکر نہیں آئے گا، کوئی نئے عبادت کے طریقے نوٹ الاؤڈ، کوئی نیا ذکر نوٹ الاؤڈ.
اب اگر کوئی نئی چیز لائی گئی تو دس از بدعت. ایڈیشن یعنی بدعت. کوئی عمل کرنے لگے نا تو ایک چیز کا دھیان رکھیے گا. جب آپ کوئی عمل کرنے لگے نا ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ دیکھیے یہ نبی اور صحابہ نے کیا تھا, اگر انہوں نے کیا تو کر لیجئے, اور اگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو مت کیجئے. کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے, پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی عمل, کوئی بھی عبادت, کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا کیا میرے نبی نے کیا تھا, کیا صحابہ اکرام نے اس کو فالو کیا تھا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کو نہیں کرنا ہے. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں دین میں ایڈیشن کر کے, ہم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ جو ہے, کیا اللہ بتانا ہم کو بھول گئے یا نبی بتانا بھول گئے. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں دین میں جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں تو ہم یہی بات بتانا بھولتے ہیں, بتا رہے ہیں نا, کیا وہ بھول گئے تو ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر استغفر اللہ. یس, تو ہم کو کیا ہے جو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ذکر, کوئی بھی عبادت, کوئی بھی چیز کرتے ہوئے ہمیشہ سوچے کہ یہ نبی نے کیا, یہ صحابہ نے کیا. تو کوئی ذکر پر, یعنی اگر آپ دیکھیں نمبر لگا دیتے, کبھی کبھی ذکر پر نمبر لگا دیتے نا, لگاتے کہ نہیں, نمبرز لگ جاتے, یہ اتنی بار, وہ اتنی بار. دیکھیے اگر مسنون ذکر ہے تو یہ مسنون ہے تو نبی کریم نے نمبر لگائے. تو آپ دیکھو گے اذکار میں کہیں 3 جگہ ہے, کہیں جو ہے وہ 7 جگہ ہے, تو وہ آپ کو پڑھنا ہے, وہ نمبرز از الاؤڈ. مگر اگر کوئی شخص آپ کو پرٹیکولر ذکر کرنے کے لیے کوئی نمبر دے تو وہ پوچھے نا کیا وہ سنت سے ثابت ہے. دیکھیے اگر کوئی بھی ذکر ہے, آپ کی مرضی, آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شرط لگا دے کہ یہ تم 500 مرتبہ پڑھو گی تو تمہارا جو ہے یہ عمل قبول ہوگا, یا تمہاری جو ہے وہ جو خواہشات ہے وہ پوری ہوگی, یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ اگر تم خود سے کوئی نمبر لگا دیتے ہو, نہیں 500 بار پڑھو, 1000 بار پڑھو, 2000, مگر اس کے ساتھ شرط نہیں لگانا کہ اگر تم اتنی بار پڑھو گے تو تمہارا کام ہوگا. اگر وہ مسنون ذکر ہے تو وہ تو نبی سے ثابت ہے تو پڑھ لو, لیکن اگر وہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں سرٹن ذکر کے ساتھ میں جو ہے نمبرز اٹیچ کر دیتے اتنی مرتبہ, اور پتہ نہیں پھر قرآن کی جو ہے آیتوں کو بھی کوٹس یعنی کٹنگ کر کے, آیتوں کو کٹنگ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کا علاج ہے. دیکھیے انٹائر قرآن از شفا. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نہیں یہ پرٹیکولر آیت یہ چیز کے لیے ہے, تو میں کہتی ہوں پورا قرآن شفا ہے. تم کہاں سے لائے یہ بات کہ یہ ایک آیت یہ چیز کے لیے, یہ آیت پیٹ درد کے لیے, یہ آیت یہ بیماری کے لیے. آپ دیکھو ایسی کتابیں ملتی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت پڑھو گے تو سر کا درد جائے گا, یہ آیت پڑھو گے تو یہ ہوگا وہ. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پین کلر دیا ہے, پین ریلیور دعا ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی دعا ہے, اعوذ باللہ و قدرتی, وہ والی ہے, وہ آپ کو پڑھنا ہے 3 بار بسم اللہ اور 7 بار وہ پڑھنا ہے, بسم اللہ کر کے وہ آپ کو پڑھنا ہے. تو ہے وہ پین کلر ہے, ایکچولی پین ریلیور ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے باقاعدہ نیچے لکھا رہتا ہے اللہ اکبر, اور نبی سے کبھی منسوخ کر دیتے, کبھی پتہ نہیں کیا, یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. پورا جو قرآن ہے وہ شفا ہے, ٹوٹل, کہیں سے بھی پڑھو, کہیں سے بھی پڑھو, ٹوٹل شفا ہے. لیکن اس کو اسپیسیفک بتا دینا کہ یہ نہیں. اور وہ آپ کو میں نے پین کے لیے جو ہے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی, وہ بھی آپ کو بتا دی. تو ایسے کچھ جو ہے کٹ کر کے جو ہے آیتوں کو بتاتے ہیں, یہاں سے پتہ نہیں کہاں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, کتنی دفعہ پڑھنے بولتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نبی اور صحابہ سے ثابت ہے تو کر لیجئے, اور اگر نہیں ملتا ہے کوئی پروف آپ کو کہ نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا ہے یہ کام, تو مت کیجئے. یہ غلط ہے. کیوں یہ ہو جاتا ہے ایڈیشن ان دین. آپ کو پڑھنا ہے پرٹیکولر ذکر پڑھے, جتنی بار پڑھنا ہے پڑھے, مگر اس کے ساتھ شرط نہ لگائے کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھو گے تو تمہارا کام ہوگا. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. پھر وہ جو ہے آیت کریمہ کی بات ہے, پڑھو نا, جتنا پڑھنا ہے خود پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. پلیز کوانٹٹی کی طرف دھیان مت دو. جب ہم کوانٹٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں تو کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. کتنی بار پڑھے گا انسان, آپ سوچے نا, اگر ایک انسان سچے دل سے ایک بار بھی اس کو پڑھ لے, وہ
वो कैफियत होनी चाहिए जो यूनुस अलैहिस्सलाम की थी जब वो मछली के पेट के अंदर थे, तो वो कैफियत ला के वो अगर अपने से कोई गलती हुई तो वो एक दफा भी पढ़े। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कितनी दफा पढ़े होंगे, सोचे आप, क्या वो उसको एक ही दफा अल्लाह ने उनको बताया, वो एक ही दफा पढ़े गई की बात। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़े, दैट इज नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्लीज कोई नंबर एसोसिएट नहीं करे, तो फिर वो क्या हो जाता है, इनोवेशन। ऐसे कितने ही जिक्र हैं जिनके साथ नंबरिंग हो गई है, पता नहीं अपने पास से कोई दुआएं जो है वो बना ली गई हैं। नहीं, अगर सुन्नत से साबित नहीं है, अगर आप अपने दिल की करना चाहते ठीक है करो ना, मगर उसको नबी से मंसूब नहीं करो। हर इंसान अपने लिए भी दुआ कर सकता है ना, हर इंसान अपने लिए दुआ कर सकता है ना। एक होती है मसनून दुआ और एक होती है अपने दिल की दुआ, करेक्ट। तो क्या कोई ये कहे कि मैं अपने दिल की दुआ नहीं मांग सकती? मांगे ना, फिर उसको नबी से मंसूब ना करे, ये गलत है। कि एक दुआ बना लेना और फिर उसको नबी से मंसूब करना, ये गलत। लेकिन अगर आप खुद से मांगना चाहते हो, अपनी जबान में भी मांगना चाहते हो, मांगो, नबी से मंसूब मत करो। समझ में आई बात? नहीं तो फिर क्या हो जाती है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इनटू द दीन। ये काम हमको मना किया गया है। क्यों कर रहे हो ये काम? दिस इज नेकी बर्बाद एंड गुनाह लाजिम। नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। हम क्या बताना चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज भूल गए नऊजुबिल्लाह, या अल्लाह हमको देना भूल गए कुछ जो हम उसमें एडिशन कर रहे हैं, हमारे दीन में सफिशिएंट नहीं है। इतना कुछ है, उसी पर काम कीजिए ना। क्यों लोगों की जिंदगियां भी जो है वो डिफिकल्ट बना रहे हैं और अपनी खुद की जिंदगियां डिफिकल्ट बना रहे हैं? ऐसी कितनी नमाजें मैंने देखा है, कितनी नमाजें, उसमें कितनी सारी चीजें, इतनी इतनी बार पढ़ना, क्या ऐसा? अरे कहाँ से फोकस करेंगे नमाज में? यानी अलहम्दो के बाद इतने बार, इतनी कितने बार पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। वो पेपर्स छाप के दे देते हैं हाथ में, उसके कोई रेफरेंस नहीं होता है, उसमें कोई दलीलें नहीं होती है, पता नहीं कितनी कितनी बार पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं, इतनी इतनी बार पढ़े। अरे वो नमाज पढ़े या डिस्ट्रैक्ट काउंटिंग करते बैठे? बताइए मुझे। नमाज में काउंटिंग करते बैठे रहते हैं लोग और उसमें क्वालिटी खत्म हो जाती है क्योंकि क्वांटिटी में सब लग गए। ये है दीन हमारा? नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें बताई उनसे हट करके कोई तरीका है क्या? तो फिर हम नमाज में उससे हट करके कैसे तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बताएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरीका बता दिया, हाँ वही तरीका जो हदीसों में आपको मिलता है, वही तरीके को फॉलो करना है कि जैसे मैंने नमाज पढ़ी वैसे तुम पढ़ो, तो वैसे ही पढ़ो ना, वैसे ही पढ़ो। क्यों अपनी लाइफ डिफिकल्ट, दूसरों की लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हो? इट्स सो आसान। वो दीन को आसान रहने दो और उतना ही रहने दो जितने पर नबी छोड़ के गए। उसमें एडिशन करने की क्या जरूरत है? एम आई राइट? एम आई राइट? आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि मैंने जितनी बात बताई, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा वातममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, मैंने कंप्लीट कर दिया। जब अल्लाह ने कंप्लीट कर दिया तो फिर आप उसके अंदर एडिशन क्यों कर रहे हो? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपनी जिंदगी और दूसरों की भी? दूसरों की क्यों कहती हूँ? क्योंकि हम इन्फ्लुएंस करते हैं किसी और को। जब कोई हमको एक चीज, पर्टिकुलर चीज करता हुआ देखता है, खुसूसन अगर वो शख्स लाइल में, खुसूसन वो लाइल में, जब वो किसी शख्स को ये करता हुआ देखता है तो वो भी उसको अपना लेता है। फिर अगर वो चीज गलत है तो आप सोचो हम तो कर रहे हैं वो गलत, हमारे सर गुनाह, और वो शख्स भी गलत कर रहा है तो उसका भी गुनाह हमारे सर आ जाए। क्या हम इस पोजीशन में हैं? हम हमारे गुनाहों के बोझ में लदे रहेंगे, हम उसको नहीं संभाल पाएंगे। अब हम इस पोजीशन में है कि हम दूसरे के गुनाह को भी अपने सर पे डाल दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक ये है, हमेशा याद रखना, जो मेरा तरीका भी है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? वो ये है कि अगर किसी ने आपसे दीन के बारे में कोई सवाल किया और वाकई अगर आपको पता है, इल्म है, उसके बारे में सपोर्टिंग आपके पास में प्रूफ्स भी है, दलाइल है, और आप वेरी श्योर हो उसके चीज के बारे में, तो आप किसी को बताओ। अगर आप श्योर नहीं हो तो प्लीज, आधा अधूरा इल्म बहुत डेंजरस होता है। आपकी भी पकड़ हो जाएगी, जो फॉलो कर रहा है उसका भी गुनाह होगा। अगर वो लाइल में तो वो तो बच जाएगा कि उसने तो आपको फॉलो किया, लेकिन हमारी पकड़ हो जाएगी। तो आप देखा करें, सुन्नत से साबित है, सारे दलाइल आपको पता है, हाँ, तो आपको बताना है यहाँ। ओके, तो ये बात हमारी हो गई अभी यहाँ पर। सो अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने देखा जाए तो सर्टिफिकेट दे दिया है यहाँ पर। अल्लाह अप्रूव्ड दिस दीन,
اللہ نے دین اسلام کو اپروول دے دی ہے. آج کے پوسٹر میں آپ نے دیکھا کہ دا پوسٹر واز ان دا فارم آف اے سرٹیفکیٹ. دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھتے آپ پوسٹرز؟ آپ اس پر دھیان نہیں کرتے. اگر آپ پوسٹرز پڑھے تو آج کلاس میں کیا ہونے والا ہے 50% آپ کو پتا چل جائے کہ باجی کیا کر رہی. تو وہ ایک اگر آپ دیکھیں سرٹیفکیٹ کے فارم میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا ہے, اپروول دے دیے. کس چیز کو؟ کون سے دین کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو اپروول دے دیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ میں نے اپروو کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. جیسے اس میں ہم کو ایک ریفرنس والی آیت ملتی ہے, آل عمران کی آیت نمبر 83 and 85 لگائے پلیز. And what does it says here? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ, اور جو کوئی تلاشے گا غیر اسلام دیناً, دین یعنی اسلام دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاشے گا, فلن, پھر ہرگز نہیں, یقبلا, وہ قبول کیا جائے گا, منہ, اس سے. دیکھیے کیا ہو گیا, یعنی یہاں پر باقی سب ریجیکٹڈ. یہ آیت آل عمران کی جو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ سپورٹنگ روایت ہے, سپورٹنگ آیت ہے ٹو دی آن گوئنگ آیت مائدہ 3 جو اب ہم کر رہے ہیں, اس بات کو ٹوٹلی سپورٹ کرتی ہے. دس از قرآن کی تفسیر فرام قرآن اٹسیلف. یہاں پر اللہ نے ہم کو سورہ مائدہ میں کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا تمہارے لیے اپنی نعمت اور میں نے پسند کیا مسلمانوں کے لیے دین اسلام. اور وہیں آل عمران کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَمَن, اور جو کوئی یبتغی, وہ تلاشے گا غیر اسلامی دین, اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو کوئی سلیکٹ کرا, فلن, پھر ہرگز نہیں, یقبلو, وہ قبول کیا جائے گا, منہ, اس سے, وہ ہوا, اور وہ فی الآخرتی, آخرت میں, من الخاسرین, وہ نقصان اٹھائے گا, کیونکہ وہ ریجیکٹڈ ہے. دوسرا, سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا دین ریجیکٹڈ ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا. اٹس لائک دیٹ کہ اگر آپ اسکول اور یونیورسٹی میں ہو اور ٹیچر نے جو ہے ایک سلیبس آپ کو ایک پیٹرن دے دیا ہے, ایک فارمیٹ دے دیا ہے کہ یہ آپ کو اسٹڈی اس میں سے کرنا ہے, یہ سلیکٹڈ سلیبس اور فارمیٹ ہے, اور جو دوسرے چیپٹرز ہے اس بک میں سے وہ کیا ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اومیٹڈ ہے یا ریجیکٹڈ ہے. اب کوئی وہ اومیٹڈ یا ریجیکٹڈ چیپٹرز کو پڑھے گا تو کیا وہ پاس ہوگا ایگزام میں؟ جو سلیکٹڈ چیپٹرز تھے یا جو سلیکٹڈ سلیبس تھا اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اومیٹڈ یا ریجیکٹڈ سلیبس کو سلیکٹ کرے گا تو کیا وہ پاس ہوگا ایگزام میں؟ دنیا میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, دنیا میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں بھائی, دس از آؤٹ آف سلیبس, دس از آؤٹ آف مائی پورشن, آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ. یہ ہم کو دنیا میں سمجھ میں آتی ہے, لیکن افسوس آخرت کے معاملے میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں, آن گوئنگ میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا, پلس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں بتایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو کوئی تلاش کرے گا اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین, فلن, پھر ہرگز نہیں. See, it's not like it's lun. When we talk about lun, it's what? ہرگز نہیں, never. یقبلو, وہ accepted نہیں ہے دین, وہ قبول نہیں کیا جائے گا, منہ, اس سے, will not be accepted. وَهُوَ, اور وہ آخرتی, فی الآخرت میں, من الخاسرین, وہ نقصان اٹھائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا. آیت نمبر 85 says افغیر دین اللہ یبتغون, یبغون, کیا پھر دین اسلام کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاشتے ہیں, وَلَهُ, اور لیے اس کے اسلما, وہ سپوت کر دے, من فی السماوات والارض, اور جو کچھ سالم ہے, جو کچھ سرنڈر کیا, یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے, جھکنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام دین کو سلیکٹ کیا, پھر اس آیت میں کہا جو کوئی تلاشے گا اس کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ تو نقصان اٹھائے گا. پھر یہاں کہا کہ جو کوئی ڈھونڈے گا اسلام کے علاوہ, کیا تم تلاشتے ہو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین؟ جبکہ
اللہ کے لیے سالم فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ اسلام پر ہے، وہ توحید پر ہے، وہ جھکا ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ وہ توحید پر ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے کس دین کو پسند کیا کہ تم کو جھکنا ہے اللہ کے آگے؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا یہ دین. دوسرے دین جو ہے وہ ریجیکٹڈ. پھر یہاں کہا گیا کہ کیا پھر تم جو ہے کہ غیر دین اللہ کا یعنی اللہ کے دین کے علاوہ تم کوئی اور دین کھوجتے ہو، جبکہ ہر ایک چیز سالم ہے، آسمان ہو یا زمین میں، توہن و کرہن، خوشی سے یا نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی ہر چیز تو جو ہے توحید پر ہے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، سب چیز توحید پر ہے، سب چیز. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر چیز کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ان کا دین بھی کیا ہے؟ اسلام، توحید. وہ اللہ کے لیے سالم ہے. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ تم کیا غیر دین کو تلاش کر رہے ہو؟ سیدھی سی بات. دیکھو نا تمہارے آس پاس، تمہارے ارد گرد آسمان دیکھو. اور ہم جو ہے نیرول بیچ کے ساتھ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے جب ان کو، میں نے ریفرنس کی آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے ان کو پوچھا تھا کہ تم فرما برداری کرتے ہو خوشی سے یا نہ خوشی سے؟ اور دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو آ جاتے خوشی سے. تو آسمان اور زمین کا دین بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ دونوں فرما بردار ہے اللہ کے، تو ان کا دین بھی اسلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے پھر تم کون سا دین تلاش رہے ہو اس دین کے سوائے، جبکہ آسمان اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ سالم ہے، خوشی یا نہ خوشی سے وہ اللہ کے آگے ہی جھکتی ہے. اور اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے تمہارے لیے. کون سا دین؟ الاسلام. یہ آپ کو یہاں پر میں نے سپورٹنگ آیت یہاں پر دے دی بطور دلیل، یعنی جو آن گوئنگ آیت ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ دو آیتیں آل عمران کی ہمیشہ یاد رکھنا. 83 and 85 نمبر کی آیت that says اسلام دین کے علاوہ ہر دین ریجیکٹڈ ہے. اللہ نے اسلام دین کو ہمارے لیے سلیکٹ کیا ہے، اپروول دیا ہے، اسی لیے وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دکھایا گیا. ٹھیک ہے، تو الاسلام. ابھی یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ایک تو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے دونوں آیتیں آل عمران 83 اور 85 سے کہ قیامت تک کے اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ دین ہے، اور اللہ نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سرٹیفائی کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ سرٹیفائی کر دیا ہے. ہاں، اللہ راضی ہے اسلام سے. جو نبی صحابہ کا اسلام تھا، ہے نا، جو نبی اور صحابہ جس اسلام پہ تھے اللہ راضی اس اسلام پہ. وہ اسلام جو اس وقت کا تھا اس پر راضی اللہ تھے. آج ہم نے اپنے اسلام گڑھ لیے. آپ نے اسلام جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں گروہ بندیوں میں پڑ گئے ہیں، آج ہم اس میں پھنس گئے نا. اللہ نے کس اسلام کو پسند کیا تھا؟ جو نبی اور صحابہ کا اسلام تھا. اس زمانے میں کون سی گروہ بندی چل رہی تھی؟ سب، اور کوئی مسلمان تھا؟ نبی صحابہ سب مسلمان تھے، وہاں پر کوئی گروہ بندی نہیں تھی. آج آپ دیکھیں مسلمان اتنے فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اتنے گروپس، اور ہر ایک گروپ کے الگ نام. am I right؟ اگر میں سمجھتی ہوں کوئی نان مسلم اگر اسلام لانا چاہتا ہے تو وہ کس قدر کنفیوز ہوگا. اگر کوئی نان مسلم اسلام لانا چاہتا ہے تو کس قدر کنفیوز ہوگا. میں کیا کروں؟ اگر کوئی اسلام لائے تو اسے کہیں کہ صرف قرآن اور سنت کو چپک جائے، اسی کو تھام کے رکھے بس. ان گروپس میں بٹ جاؤ گے تو انسان کنفیوز ہو جائے گا، کس کو مانوں کس کو نہیں مانوں. اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں باجی کتنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں. میں تو صرف یہی بات بتاتی ہوں بھائی، آپ کو جب کوئی عمل کرنے کو کہا جائے تو آپ کو صرف ایک بات جو ہے وہ پوچھنی ہے، کیا میرے نبی نے یہ کیا تھا اور میں صحابہ اکرام نے یہ کیا تھا؟ اگر انہوں نے کیا تھا تو اس کو فالو کرو، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو کوئی لوگ، اگر وہ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں تو بھائی مجھے میرے نبی نے جو بتایا میں تو وہی کروں گی. کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو میں نہیں سنوں گی، میں تو اپنے نبی کی بات سنوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر جو مین امپورٹنٹ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ قیامت تک کے اسلام دین کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. جتنا دیا اس پر کام کرو،
اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور اللہ راضی الاسلام سے جو نبی صحابہ کا تھا، وہ اسلام جو اس وقت تھا اس پر راضی. آج ہم نے اپنے اسلام گڑھ لیے. تو یعنی کیا بات کر رہی ہوں میں آپ کو؟ ہم نے گڑھ لیے مینس گروہ بندی کی بات بتا رہی ہوں. اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ سارے دوسرے نام اسلام کے بہت بعد میں آئے ہیں. جو گروپس کے نام ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن، کیونکہ گروپزم سے اگر آپ دیکھیں فرقہ واریت سے ڈویژن کریٹ ہوتی ہے. when we say مسلم تو لوگوں کو حجم نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہے. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں مسلمان، یہ فلاں مسلمان، یہ صرف مسلم نہیں. اگر آپ دیکھیں قرآن میں تو جو ہے کہ مسلمان ہی مینشن کیا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تو تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے، باقی نام تو تم نے خود گڑھ لیے، تم نے خود گڑھ لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم سب کو مسلمان کہا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا اپنے لیے کیا کہا؟ حنیفا مسلمان. یہی ورڈ استعمال کیا گیا تھا. تو آج کوئی خالص مسلمان ہے تو ہم سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. ہم کو ماننا ہے، جاننا ہے کہ بھائی وہ کون سے مسلمان ہیں، بھائی وہ کس گروپ کو فالو کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے تو ہم ان کی بات سنیں گے. تو اگر ایک نان مسلم کو اگر مسلمان بننا ہے تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ وہ کیا کرے؟ کیا بتائیں گے آپ اس کو کہ فلاں مسلک میں آ جاؤ تو تم صحیح مسلمان ہو، اللہ تم سے بہت راضی ہوں گے؟ اس سے کہو الاسلام لائے، وہ اسلام جو نبی، وہ اسلام جو نبی اور صحابہ لائے، اس اسلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. گروہ بندی کی بات نہیں ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی؟ گروہ بندی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جو یہ یہاں پر جو میں ابھی آپ کو دے رہی ہوں کہ کتنے ہی کوئی کیوں نہ بولے جو میرے نبی کی بات ہے میں وہ اس کو سنوں. اور یہ جو گروپ بندی کی بات ہو رہی ہے تو یہ 150 سال پہلے ہی came into existence. جو یہ گروپس کی بات، یہ فلاں مسلم، یہ فلاں مسلم، I don't want to take names پلیز. آپ مجھے نام جو ہے لینے نہ لگائیں. آپ سب بہتر جانتے ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ فلاں، میں I will add just a فلاں مسلم. ٹھیک ہے؟ یہ کب سے آیا؟ یہ گروہ بندی آئی کب سے؟ صرف 150 سال پہلے فرقے سٹارٹ ہوئے. اللہ والے کا کوئی گروہ نہیں ہے. کیا ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ والے کا، نبی اور صحابہ اکرام کا کوئی سیپریٹ گروپ نہیں تھا. اس دور میں سب الاسلام پر تھے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا، سرٹیفائی دیا تھا، اپروو کیا تھا، وہ اس پر تھے. آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے جو صرف 150 سال پہلے فرقے سٹارٹ ہوئے. اللہ والے کا کوئی گروہ نہیں، وہ صرف اللہ والا ہوتا ہے. جیسے ایک آیت ہے قرآن میں، ریفرنس سورہ بقرہ کی 138، اٹ سیز صبغۃ اللہ، اس پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، گروہ کا رنگ نہیں. کین آئی ہیو دیٹ پلیز؟ اس کے بعد ہے یس ریفرنس نمبر 4 صبغۃ اللہ، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138. رنگ اللہ، رنگ اللہ. 150 سال پہلے فرقے سٹارٹ ہوئے. اللہ والوں کا کوئی گروہ نہیں، وہ صرف اللہ والے ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں صبغت اللہ کا آ گیا، رنگ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون زیادہ، یعنی کون یا کس کا اچھا ہو سکتا ہے رنگ؟ اللہ کے رنگ سے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے مجھے بتائیں؟ اللہ کا کون سا رنگ ہے؟ تقوی کا رنگ. اگر انسان پر تقوی آ جائے تو مطلب اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ کا رنگ ہے تقوی کا رنگ. تو اللہ والا جو ہے، اللہ والا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ صرف یعنی اللہ والا کوئی گروہ نہیں، وہ صرف اللہ والا ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، اس پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے. یہ ہے، کوئی گروہ نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہے رنگ اللہ. اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو فرقہ نہیں، الاسلام کی طرف جائیں. آج تو ہر گروہ جو ہے کہتا ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں. جب ہر گروہ یہ کہتا ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ سب کا تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. there should be a uniformity. اگر سب ایک ہی چیز کو فالو کر رہے ہیں تو there should be a uniformity. کریکٹ نا؟ یہاں وہی بات کی طرف جو ہے میں لے جاؤں گی کہ جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے
लकुम उल इस्लाम दीन, अल्लाह ने जो है पसंद किया हमारे लिए वो दीन इस्लाम, अल इस्लाम जो नबी और साहबा का दीन था, हमको उस पर आ जाना है। ठीक है, ओके, ये बात यहाँ तक के मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट हिस्सा आयत का ले रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको पार्ट्स में आयत बताई, जो पिछले हफ्ते बताई थी वो एक हिस्सा था, अब जो मैंने आज से जो स्टार्ट किया वो एक हिस्सा है। अल यौमा यईसल लदीना कफरू मिन दीनिकुम फला तखशौहुम वला वखशौनी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये एक हिस्सा है जो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब जो नेक्स्ट हिस्सा है वो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? प्लीज मैसेजेस डालें मुझे। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को बाजी ने वो अभी तक मुकम्मल किए हैं। एक तो 10 लिस्ट ऑफ फॉरबिडन हराम खाने पीने की चीजें, और उसके अलावा एक जो लास्ट टाइम बाजी ने कंप्लीट नहीं किए थे उनको आज कंप्लीट किया है, और उन्होंने रिकैप भी बहुत अच्छे से किया। और सेकंड पार्ट दीन इस्लाम कंप्लीट जो किया, प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को ये सब क्लियर है कि नहीं। बाजी आपको भी आंसर्स आ रहे हैं, हमें भी आंसर्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्लियर एंड ड्रिल्ड। ओके, अभी नेक्स्ट हिस्सा लेते हैं, वही आयत ऑनगोइंग लगाएं प्लीज। फमनी तुर्रा, फमनी फिर जो, अतुर्रा मजबूर किया जाए, कोई मजबूर हो गया, मखमसतिन सख्त भूख से, गैरा ना कि मुतजानिफिन मैलान रखने वाला, लिस्मी गुनाह की तरफ, फ़इन अल्लाह फिर बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला। अब यहाँ पर जो बात हुई है तो यहाँ क्या कहा गया है? पीछे कुछ खाने पीने की बात हुई थी ना, कि ये जानवर खाओ ये ना खाओ, उर्रे मत, वहां पर बता दिया गया था ना। तो हमको जो है हलाल और तैयब का ख्याल रखना है, ये एक माना है। ठीक, उसके अलावा फिर जो मजबूर कर दिया जाए, मजबूर हो गया मतलब क्या? खाने के लिए वो जो हमारे लिए जो अल्लाह सुब्हान ताला ने माइदा सेटअप करके दिए हैं, खाने पीने की जो 10 चीज पहले आपको बता दी मैंने, हराम करार दिया गया था ना उनको। ठीक है, तो अब उसको खाना जो है वो नहीं मिल रहा जो लिस्ट के अंदर है, उसके अलावा मिल रहा है। अब यानी हो सकता है वो ऐसी कोई मुसीबत में है, वो मजबूर है, वो भूखा है, और अगर उसने खाना नहीं खाया तो मुमकिन है कि वो मर जाए भूख से। इन दैट केस अगर उसको मुर्दार मिल जाए, या वो जो चोट लग के गिरे हुए जानवर, गला घोट के मरने वाले जानवर, या सिर में जो है वो रस्सी फंस के गिरने वाले है ना, तब उस हालत में कि जब उसको कोई चीज मयसर नहीं है और जान बचाना है, और अपनी जान बचाना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इंसान की जान की बहुत वैल्यू है अल्लाह के नजर में। आपको बताऊं अल्लाह सुब्हान व तआला हमको बहुत सीरियस लेते हैं। ये और बात है कि हम अल्लाह को सीरियस नहीं लेते, अल्लाह हमारी बहुत कदर करते हैं। ये और बात है कि माँ कदरुल्लाह हक का कदर ही, हम अल्लाह की कदर नहीं करते। तो एक मोमिन, एक इंसान की जान बहुत कीमती है। अगर उसको ये सारी चीजें नहीं मयसर नहीं मिल रही है और वो भूख से मर जाएगा और उसके सामने मुर्दार है, तो फिर वो क्या करे? खा ले उतना जितना कि जीने जितना, पेट नहीं भरना है, समझ में बात? जीने के लिए उसको खा ले, और फिर वो मैलान नहीं रखता गुनाह की तरफ, यानी वो नाफरमान नहीं है, उसको गुनाह नहीं करना है कि चलो मैं खा लेता हूँ, सब खाना भी है आज तो, लेकिन भूख लगी है, लेकिन आज कुछ दूसरी चीज ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं है, वो गुनाह की तरफ मैलान रखने वाला नहीं है, वो मजबूर है। पता है आपको एक आयत हम सूरह बकरा 173 में देखिए, रेफरेंस हम सूरह बकरा में कर चुके हैं इसके बारे में। कैन आई हैव द रेफरेंस आयत प्लीज? सूरह बकरा 173 लास्ट वाली हो। यस, देखो इस आयत में भी कहा गया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीर, कि दरअसल हराम कर दिया अल्लाह ने तुम पर क्या? मुर्दार, बहता खून और गोश्त खिंजीर का, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो पुकारा जाए जिस जानवर पर अल्लाह के सिवाय किसी और का नाम है ना। फिर उसके साथ भी बात मेंशन कर दी, फमत, तो फिर जो मजबूर है, गैरा बागिन वला आदिन, ना बगावत है उसमें और ना वो आदिन, यानी क्या बात है यहाँ? वो बागी नहीं बनना चाहता, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना चाहता, और ना ही वो गुनाह की तरफ मैलान रखता है, वो आदी भी नहीं है, बट वो क्या है? वो मजबूर है।
وہ مجبور ہے. بھلا پھر نہیں اس میں کوئی گناہ علیہ اس پر, ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم. ان دیٹ کیس وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس جانور کو اگر وہ مردار بھی ہے تو کھا سکتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے. دیکھیے سمجھ میں آئی بات. پمن ترا, جو پھر مجبور کیا جائے, مخمصتن, سخت بھوک سے, غیر متجانفن, اور پھر جو ہے نام اعلان رکھنے والا, اس من گناہ کی طرف, فإن اللہ غفور رحیم, پھر بے شک اللہ اس کے لیے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ یہاں پر بات. کتنا کھانا ہے اپنی جان بچانے کے لیے؟ زیادہ نہیں, بھر پیٹ نہیں کھانا ہے, اتنا کہ جتنا جان بچ جائے. اور جیسے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں فوراً, کہ اگر کوئی سمجھو ایک کروز پر ہے یا شپ پر, اور سب جو ہے ان کا پروویژن ختم ہو گیا ہے اور اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایسا ہوا ہے کہ ایک مردار جو ہے وہ مرغی چکن یا جو بھی جانور پڑا ہوا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہے طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بھوک کو برداشت کر جائے, تو ان کے لیے پھر وہ حرام ہی ہے, وہ مردار ان کے لیے حرام ہے. مگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بہت ویک ہو چکا ہے, کیونکہ ہر ایک کی دیکھیے طاقت, ہر ایک کا صبر الگ ہوتا ہے نا, طاقت بھی الگ ہوتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کہ برداشت نہ کر جائے اور جلدی مر جائے, تو اگر وہ اس اسٹیٹ میں پہنچ گیا ہے تو اس کو جان بچانے کے لیے دیا جا سکتا ہے وہ مردار جانور. لیکن اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے. اوکے, تو یہاں پر بات ہماری کلیئر ہو گئی, سب کو یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی. آیت نمبر 3 مکمل ہو گئی ابھی, الحمدللہ, اٹس ڈن. پلیز پوچھ لیجیے باجی, میں آیت نمبر 4 لے لوں. امید کرتے ہیں آپ کو جو لاسٹ کا کنکلوژن باجی نے بتایا ہے کہ معافی ان لوگوں کے لیے اللہ کریں گے جو لوگ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, جو نافرمانی میں نہیں بلکہ مجبوری میں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا کھانا کھا لے جو فوربیڈن ہے. تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں, یہ پوری آیت الحمدللہ باجی نے بہت خوبصورتی سے اور بہت ٹائم لے کے ہمیں ایکسپلین کیا. آپ لوگوں کو کلیئر ہے, پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں, اور باجی کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز, آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. جی, ویل اسٹارٹ ود دی آیت نمبر 4. باجی ایک سوال لاسٹ چیز کے لیے, اگر بائی چانس غلطی سے اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس چیز کا گوشت کھا رہا ہے, اور اگر اس نے وہ گوشت کھا لیا, اسے پتا ہی نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے, جیسے ویسے تو مسلمانوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے, یہ بات نہیں بولے مجھے. جب یہ آیت آ گئی ہے تو ہم کو, اور آج واقعی لوگ جو ایسے ہیں کہ ان کو وہ فائنڈ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ میں آنے جانا ہوتا ہے تو آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے کہ وہاں پر حلال لکھا ہوتا ہے کہ حلال ہے نا, تو یو مسٹ ڈو دیٹ. اور اگر یعنی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ. لیکن اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ بائی چانس کہ اس کو علم نہیں تھا, نالج نہیں تھا, اور اس نے کر لیا, تو وہاں اس کے لیے تو اللہ غفور رحیم ہے. جزاک اللہ خیرن. وہ چیز دیکھیے یہاں پر کیا بات ہے, باغی نہیں, عادی نہیں. ابھی میں نے ایک آیت ابھی 173 کری نا, باغی ہے نا عادی, بغاوت نہیں کر رہا, نافرمانی نہیں کر رہا ہے کہ چلو کچھ دوسری چیز ٹرائی کروں میں, نہیں, اس کو پتا نہیں تھا. اور دیکھیے امت مسلمہ پر تو جو بھول چوک ہے وہ تو معاف ہے نا, کہ اگر بھول سے جو ہو جائے تو وہ تو معاف ہے, اس کو سمپل. شیما باجی کہہ رہی ہیں, وہ تو شیما باجی وہ تو کوشچن ہی الگ ہی تھا نا. وہ کہہ رہی ہیں جیسے باہر کنٹری کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویجیز ٹرائی کریں, دال اور ویجیٹیبلز بھی ہوتا ہے وہ ٹرائی کریں. اگر آپ کو شک ہو جائے تو آج کل تو سب کچھ اویلیبل ہے, فش ٹرائی کریں, آپ دوسری چیزوں کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. جہاں شک آ جائے تو وہ معاملہ تو خراب ہے, اس کے پیچھے نہ پڑیں. شک آ گیا چھوڑ دیں, ختم ہو گئی بات. نہیں باجی, میں ایکچولی باہر کی کنٹری کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ sometimes they say it is halal but it is sometimes you really don't know, so they say it is halal then it's become difficult. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا, ابھی میں نے بتایا آپ کو. جی باجی جزاک اللہ خیر, مجھے سمجھ آ گیا, میرا آنسر مل گیا مجھے. شک ہے تو پھر کیا ہے, میں نے آپ کو بولا وہ چیز چھوڑ دو. مسلمانوں کے لیے تو دیکھیے شک کا روزہ بھی حرام ہے. جو چیز میں آپ کو شک آ گیا امیڈیٹلی چھوڑ دو. ٹرسٹ می, مجھے یہ چیز میں شک آ گیا, چھوڑ دو. جی باجی, نماز میں اگر شک ہو جائے تو ہم کو کیا کہا گیا ہے, آپ دیکھیں وہ سجدہ سو جو ہم بتا رہے تھے آپ کو جب نماز کے وقت, تو نماز میں شک آ گیا تو پہلے یقین کر لو 2 پڑھی ہے یا 3. کبھی کبھی ایسے شک آتا ہے نا نماز میں بھی کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے 3, تو پہلے اطمینان کر لو.
पहले यकीन कर लो, 2 पढ़ी या 3, यकीन 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 पर बात है, उस पर हो जाए तो फिर हाँ चलो ठीक है, देन गो अहेड. तो अगर आपको कोई चीज में शक है, डोंट ईट इट प्लीज, डोंट ईट इट, फिनिश्ड. उसूलों के पक्के, साहबा इकराम उन्होंने ये दीन को कैसे इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि उसूल के बहुत पक्के थे. हम जिस टाइप के मुस्लिम है ना, हम लोग हर चीजों में बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर हो गई बात. नेक्स्ट आयत ले सकते हैं. जी बाजी, you can continue. We still have 10 minutes, like 17. आयत नंबर 4 लेते हैं. ये सब आयतें ना फुल अहकाम है इसके अंदर, और ये बहुत यानी ऐसी आयतें हैं कि कुछ भी हम इनके बारे में ऐसे ही नहीं बोल सकते बिना दलाइल के. ये भी बहुत अहम बात है कि व्हेन द स्पीकर या जो ओरेटर है या जो टीचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में इल्म होना चाहिए, और इसके दलाइल वगैरह रेफरेंसेस को बहुत छानना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आप किसी को अगर कोई चीज से रोक रहे हो तो दलील देना जरूरी है ना, कि बस इसकी दलील है हमारे पास, वरना हम किसी को ऐसा रोक भी नहीं सकते कि भाई ये ना करो ये ना करो. यू मस्ट हैव ऑथेंटिक प्रूफ अबाउट इट कि व्हाट यू आर स्टेटिंग. समझ में आया बात? चलिए आयत नंबर 4 लेते हैं. यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे. अब ये वो कौन है? कुरान में आपको कई जगह ये वर्ड मिलेगा, यसअलूनका, वो सवाल करते. वो कौन है? साहबा इकराम. साहबा इकराम सवाल करते हैं किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. देखिए साहबा की संजीदगी, कि उनके सवाल कितने काम के होते थे, बेकार नहीं. सीरियस लोग अच्छे फायदेमंद क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ तंग करना उनका मकसद नहीं होता. समझ में आई बात? जब उन्होंने हराम की तफसील आयत नंबर 3 में पढ़ी तो उन्हें फिक्र हुई कि हलाल भी तो पूछ लें, हर वो चीज जो पाक साफ सुथरी है उसके बारे में भी पूछ ले, है ना, उसके बारे में भी तो पूछ ले. साहबा इकराम ऐसे थे, सोच समझ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया करते. तो यह सलून का वो सवाल करते हैं आपसे, माजा, क्या कुछ उहिल्ला हलाल किया गया लहुम, उनके पीछे जो बात हुई ना हुर्रिमत की. अगर आप देखें आयत नंबर 3 स्टार्ट ही हुई थी हुर्रिमत, हराम कर दिया गया. तो साहबा इकराम अब पूछ रहे हैं बताओ और तो मालूम पड़े तो फिर हलाल क्या है. तो देखिए हुर्रिमत में जो लिस्ट हराम करदा है वो तो बहुत कम है, बाकी सब हलाल है, वाइड है, ओपन है एकदम. यानी जो हराम थी वो छोटा ही है, कम है, और जो हलाल है वो बहुत बड़ा है, हिस्सा है. समझ में आई बात? तो ये सलून का माजा उहिल्ला लहुम कुल. अब नबी करीम को अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कुल, उनको जवाब दो, कह दीजिए. वो साहबा इकराम पूछ रहे हैं ना उहिल्ला. और ये बहुत अच्छी बात है कि साहबा इकराम जो है वो सवाल किया करते थे, और बहुत कम सवाल किए उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में. साहबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम सवाल किए, लेकिन जितने भी सवाल किए आप देखो बहुत अहम थे. हमारे लिए आज जिंदगी बहुत आसान हो गई, हमको पता चल गया ना सारी चीजें, हमको गाइडलाइंस मिल गई ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो उनके सवाल देखिए कितने अच्छे थे जो यहाँ मेंशन किया गया. ओके, विल स्टार्ट. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है उनको जवाब दो. कुल कह दीजिए उहिल्ला हलाल किया गया लकुमुत तय्यबात, ये तुम्हारे पाकीज़ा साफ सुथरा फ्रेश पाकीज़ा चीजें. वमा, वो और माँ जो अल्लम तुम सिखाया तुमने, मिनल जवारी शिकारी जानवर को, परिंदा या दरिंदा जो तुम्हारे जानवर है तुमने जिसको ट्रेन किया. मुकल्लिबीना, शिकार की तालीम देने वाले. तो अल्लिमून हुन्ना, तुम सिखाते उनको, मिम्मा, उसमें से जो अल्लमकुमुल्लाह, सिखलाया तुमको अल्लाह ने. अब देखिए ये आयत को मैंने फास्ट किया है, तो बताएंगे क्यों मैंने इस आयत को बड़ा फास्ट ले लिया यहाँ तक के, क्यों? एनीबॉडी? बाजी एक्सप्लेन करने के लिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या एक्चुअली पूरा मीनिंग, पूरा उसका वर्ड का पूरा फेस का मीनिंग आप प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे? नहीं, यहाँ पर आंसर किसी ने मुझे दिया बाजी, पिछले हफ्ते आप इसको समझा चुके हैं. दैट्स द राइट आंसर. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लास्ट वीक. मैंने ये कर दिया था, इसीलिए मैंने उसको इतना जल्दी से जो ले लिया. जिन्होंने सुना उसको प्रॉपर्ली वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि बाजी आपने पहले इसको करा दिया था. यस, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आंसर दिए. और समीना, आई थिंक यू वर होस्ट, आपने थे ना होस्ट? नहीं, होस्ट नहीं थे.
last week last week की class में थे? हाँ last week थी मैं, लेकिन last week मेरा थोड़ा सा Attentive last का नहीं part थे। miss हुआ था। हाँ अटेंटिव नहीं थे या फिर भूल गई मैं। देखिए बाजी। इसलिए इतना रिपीट करना पड़ता है। बाज वक्त मुझे कोई लिखता है कि बाजी आप बहुत रिपीट कराते हो, तो देखिए ना, जिनको पता है, हार्डली 5 या 6 लोगों ने यहाँ पर मुझे मैसेज डाला है जो लिखते होंगे नोट्स, उन्होंने लिखा कि पहले आपने करा दिया, मगर उसमें से कितने लोग हैं आज, मैं ये भी आज के आपके ये मसला है ना जो मैं रिपीट करती हूँ उसको भी थोड़ा सॉल्व करूंगी। अगर आप देखें 377 अभी तक हमारे साथ ज्वाइन ही है, और भी थे मगर वक्त की वजह से ये टाइम पे बहुत सारे लोग जो है लिंक छोड़ने लगते हैं, तो 377 अभी हमारे साथ है। उनमें से 5 ने मुझे बताया है कि रीजन कि मैंने ये आयत को इतना फास्ट क्यों किया, और 372 जो है उनको पता ही नहीं है, या कुछ को पता होगा शायद, या दे आर शाय टू राइट डाउन, या कुछ ऐसे होंगे जिनको लिखना ही नहीं है, दे ओनली लव टू लिसन, दे डोंट लाइक टू गिव रिस्पॉन्स। यस, many people have written here, they know, but majority don't know only, or they have forgotten, so I have to repeat for them what to do. See, मैं अभी बहुत फास्ट गई यहाँ पर। किसी ने लास्ट वीक बोला था कि बाजी थोड़ा फास्ट करे, तो मैंने किया भी फास्ट, but people they are saying we don't know, we have forgotten what to do now. It's a very sad thing. यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, साहबा इकराम पूछ रहे हैं, कुल कह दीजिए हलाल ये तुम्हारे अत्तय्यबात पाकीज़ा चीजें जो सिखलाया तुमने अपने ट्रेन जानवर को, वो भी तुम्हारे लिए हलाल। और याद है आपको मैंने एक रिवायत भी पिछली बार बताई थी, वो तो मैं पढ़ूंगी यहाँ से आपको, लेकिन एक अदी बिन हातिम की, उन्होंने सवाल किया था नबी करीम से कि मैंने अपने ट्रेन किए हुए कुत्ते या जानवर को शिकार पकड़ने के लिए छोड़ा है, तो अगर वो शिकार जो ले आए तो क्या वो मेरे लिए हलाल? तो नबी ने कहा था हलाल। वो मैंने रिवायत भी आपको बताया, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैं यहाँ डायरेक्टली पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी एक इंसान के ऐसा जल्दबाजी करने से बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है, तो जल्दबाजी ना करें। पता नहीं सिस्टर ने लास्ट टाइम सुने या नहीं, जिनको फास्ट कुरान पढ़ना है यहाँ पर तो नहीं होता है। अभी मैंने पढ़ा है आपको, कितने लोगों को पता नहीं था, और मेरा स्टाइल ही नहीं है इस तरीके की से मैं फास्ट आयतें करूं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए साहबा कितनी संजीदगी से जो है सवाल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब दे रहे हैं। शिकारी जानवर जो शिकार करके लाता है अपने मालिक के लिए, वो भी हलाल है तुम्हारे लिए, जैसे कुत्ता, बाज, शिकरा, शाहीन, ये परिंदे हैं। और फिर कुत्ता, उस जमाने में जो जानवर भी रखा करते थे कि वो जो है कि शिकार करके इंसानों के लिए लाए, लेकिन उसको ट्रेन किया करते थे, बाकायदा ट्रेन करते थे। और वाकई कुत्ते को जो जैसे ट्रेन करते हैं, सेट डाउन, फिर वो फेंकते हैं तो उसको कहते हैं पिकअप, फिर वो जो थ्रो करते हैं तो जाओ उसको लेकर आओ, देखो कुत्तों को ट्रेन करते हैं ना। तो इस तरीके से कुछ लोग जो है वो कुत्तों को ट्रेन करते हैं, तो वो अगर शिकार करके लाए तो वो इसका जानवर पकड़ा हुआ खा सकते हैं। यस, उसको ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो जानवर को रोक कर रखे, खाए नहीं, पकड़ के लाए। ऐसा पकड़ के देखिए, कभी आपने बिल्ली को देखा जब वो जो छोटा अपना बच्चा बेबी लाती है तो देखो कैसे अपने मुंह में दबाए रखती है, लेकिन हार्म भी नहीं करती, हर्ट भी नहीं करती, उसको जख्म भी नहीं लगता, उसको बराबर से सेफली वो बच्चा उठा के लाती है बिल्ली। तो ऐसा अपने जानवरों को सिखाओ कि वो तुम्हारे लिए शिकार करके लाए तो बराबर वो जानवर लेकर पकड़ के आए, या तो उसको जख्मी करके लाए, फिर तुम उसको ज़िबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए हलाल। अब ये भी बताया गया कि अपने जानवर को जब छोड़ो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ो, या अगर लाते वक्त जो है वो जानवर मर जाए तो देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ा गया है तो वो जानवर हलाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करती हूँ। शिकारी जानवर जो शिकार करके लाते हैं वो भी हलाल है तुम्हारे लिए, कुत्ता, बाज, शिकरा, शाहीन। शिकारी कुत्ता जिसको शिकार की ट्रेनिंग दी गई हो, जो है उसका शिकार कबूल है, यानी अनट्रेन्ड जानवर का शिकार इज नॉट अलाउड। यहाँ पर क्या कहा गया कि तुम्हारा जो शिकारी जानवर है, कहा गया वो मा अल्लम तुम मिन जवारी ही, सिखाया तुमने तुम्हारे शिकारी जानवर को, तुमने ट्रेनिंग दिया है, मुकल्लिबीन शिकार की तालीम देने वाले, तो अल्लिमूनहुन्ना तुम सिखलाते उसको, मिम्मा उसमें से जो अल्लमकुमुल्लाह जो सिखाया तुमको अल्लाह ने। सही है, हर एक इल्म वाले पर इल्म वाला होता है, तो अगर कोई अपने जानवर को ट्रेन भी करता है तो उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली? किसी और से। तो अल्लाह ही सबको सिखाते हैं ना, दिल में डालते हैं ना अल्लाह, तो अल्लाह सबसे बड़े जो है वो सिखाने वाले, और हम सीखते हैं।
تو اللہ सुभान तआला कहते हैं कि अगर तुम अपने जानवर को ट्रेनिंग दो इस तरीके से कि वो जानवर तुम्हारे लिए पकड़ के लाए, तो उसका पकड़ा हुआ जानवर तुम्हारे लिए हलाल है। अब फर्क क्या है ट्रेनिंग दिए हुए में और ट्रेनिंग न दिए हुए जानवर में? अगर ट्रेंड जानवर गया शिकार पर तो वह आपके लिए शिकार करेगा, खुद नहीं खाएगा। अगर ट्रेंड किया हुआ भी खा के आए तो वो आप नहीं खा सकते। इन जानवरों के साथ कोई अनट्रेंड जानवर भी आ जाए तो भी आप शिकार नहीं खा सकते, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपके जानवर ने उसको मारा है या दूसरे ने। खालिस आपका जानवर होना चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा किसने मारा। और जब आप इन ट्रेंड जानवरों को छोड़ोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ेंगे। शिकार विद अल्लाहु अकबर, है ना। अगर जिंदा लाते तो वो जख्मी जानवर ज़िबा किया जाएगा शरई हिसाब से। अगर वो लाते वक्त वो मर गया तो वो हलाल होगा, उसे दोबारा ज़िबा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है उसको छोड़ा गया है। तो ये तरीका है। देखिए अरबों में ये सब चीजें चलती थी, उनको शिकार का शौक था, तो अगर वो खुद भी नहीं जाते थे तो वो अपने जानवरों को जो है वो ट्रेन कर दिया करते थे। तो यहाँ पर एक रूलिंग पता चल रही है, एक रूलिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई फकुलू, फिर खाओ, मिम्मा, उसमें से जो अमसकना, वो रोक कर लाते हैं तुम्हारे ट्रेंड जानवर। अगर तुम्हारे लिए शिकार करने जाते हैं, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको छोड़ा है, तो वो कोई भी शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ के लाते हैं तो वो तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है। फिर तुम क्या करो उस पर, अलैकुम, तुम पर, वस्कुरुस्मुल्लाहि अलैहि, वस्कुरु, याद करो, जिक्र करो, इस्मुल्लाहि, नाम अल्लाह का, अलैहि, इस पर, यानी इस जानवर पर जो तुम्हारे ट्रेंड जानवर ने जिस जानवर को पकड़ के लाया है। समझे, कुत्ता ही जो है वो गया एक चिकन का बच्चा पकड़ के लेकर आ गया, तो फिर अभी क्या करेंगे? तो अब वो पकड़ के लाया मतलब रोक के रखा है, मरा नहीं है वो। फिर जब तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम उसको प्रॉपरली शरई तरीके से क्या करो, ज़िबा कर दो, वो तुम्हारे लिए हलाल होगा। ओके। फिर कहा वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। क्या? ये अहकामात जो अल्लाह ने तुमको दिए हैं उनका ख्याल रखना, अपनी मर्जी नहीं चलाना। अल्लाह से डरो, क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सरीउ, जल्द लेने वाला है, अल हिसाब, हिसाब लेगा। अगर रूलिंग दी गई है ये करो या ना करो, कहा गया है, और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुमको हिसाब देना पड़ेगा, पनिशमेंट लाजिम। करेक्ट। जैसे आप देखिए ट्रैफिक रूल्स होती है, ट्रैफिक के कानून दे दिए गए हैं। जो चलाने वाले होते हैं या बाइकर्स होते हैं या जो कार ड्राइवर्स होते हैं, तो उनको सारे रूल्स पता है, ट्रैफिक रूल्स पता है, एवरीथिंग, सब कुछ पता है, तुमको भी हमने बता दिए, ठीक है। अब अगर वो ट्रैफिक रूल्स का ख्याल नहीं रखेंगे, चलाने वाले अगर ट्रैफिक रूल का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको आरटीओ ऑफिसर पकड़ेगा, फिर पेनल्टी लगेगी, फिर पकड़ होगी। इसी तरीके से आई एम नॉट कंपेयरिंग अल्लाह सुब्हान व तआला विद द आरटीओ ऑफिसर, इट इज ओनली टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला ने रूलिंग्स दे दी है, सारी चीज की रूलिंग दे दी, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे ज़िबा करना, शिकारी जानवरों का लाया हुआ जानवर तुम कैसे खा सकते, कब खा सकते, सारी चीजें अब अल्लाह ने बता दी, अब तुमको पता चल गया। अब क्या करो, वत्तकुल्लाह, अब डरते रहना अल्लाह से कि तुमको सारी चीजें पता चल गई। अब इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है इन अहकामात के बारे में। जब तुम्हारे पास ये अहकामात आ गए थे तो अब तुमने इसके साथ क्या किया, फॉलो अप किया या फॉलो नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आयत यहाँ तक के मुकम्मल हो गई, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 4 तक। मुझे उम्मीद है 3 और 4, 3 को मैंने कंप्लीट करवाया, 4 एक फ्रेश आयत अभी हुई है, एंड इट वाज एन इजी आयत एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गई है? प्लीज पूछ लीजिए। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आयत क्लियर होंगी। एक्चुअली हम भी भूल गए थे लास्ट टाइम वो लास्ट पार्ट ऑफ द आयत। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी, आपने रिकैप करवा दिया और मुझे रिकैप से समझ आ गया कि आपने क्या करवाया था। मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम नोट्स नहीं बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को जो बाजी ने बताए हैं, ट्रेन डॉग्स, ट्रेन जो भी जानवर होते हैं जो हमारे लिए हलाल किए गए हैं, अगर वो हमारे लिए शिकार करके लाए तो वो हलाल है हमारे लिए। और जो अनट्रेन्ड होते हैं अगर वो हमारे लिए शिकार करे तो मतलब वो शिकार करे तो वो हलाल नहीं है। आप लोगों को ये चीज क्लियर है? आप लोगों को बड़ा
ہم شکار نہیں کرتے. تو ہم لوگوں کو یہ تھوڑی آیتیں ڈفیکلٹ بھی لگتی ہے سمجھنے میں, بھی تھوڑا انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے. نہیں, ایکچولی سمجھنے میں ڈیفیکلٹ نہیں لگتی ہے. وی ڈونٹ کم اکراس سچ سچویشن. ہاں, سچ تھنگس, so it has become Today. very much unaccepted things ہے ہمارے لیے. انیکسپیکٹڈ بھی نہیں بول سکتے ایکچولی, کیونکہ وی ڈونٹ کم اکراس سچ سرکمسٹانسز اینڈ سچویشن. ابھی یہ دور ہم کو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ شکار کر کر کے کھاتے, لیکن عربز یہ کرتے تھے. دے یوز ٹو ڈو دیٹ. ان کے لیے یہ گیم بھی تھا, اور ان کے جو ہے زندگی کا کیا کہتے ہیں سروائیول کے لیے ضروری بھی تھا کہ جب وہ ٹریول کرتے کہیں جاتے اور وہ ٹریولنگ بھی ان کی اتنی الگ ہوتی تھی. آج کے لیے تو ہمارے سفر اتنے آسان ہیں, آپ دیکھیں کہ یہاں سے لنڈن جانا, امریکہ جانا, اور پھر جاتے بھی راستے میں تو کھانا پینا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا کر دیتے. ان کے لیے وہ ڈیفیکلٹ تھا. تو ان کے لیے رولنگ دی جا رہی ہے کہ بھائی تمہارے پاس تمہارا ٹرین کتا ہے, جاؤ اس کو تم بولو جنگل میں سے شکار کر کے لے آئے. شیما باجی بتا رہی ہیں, شیما باجی نے کہا کہ یو نیور نو کہ کب انسان کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے, پتہ نہیں کدھر گیا ہے. باجی ایکچولی یہ موقع اگر آ گیا تو ہم پتہ نہیں, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے, بیکاز وی ریئلی ناٹ ان دی پوزیشن. ہم نے شاید ہمارے بچوں کو بھی ٹرین نہیں کیا ہے کہ بھائی شکار کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر یہ موقع بائی چانس آ گیا. اس بات سے ایکچولی سہمت نہیں, کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے, کہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو اس کی ضرورت کی چیز اور اس کی سروائیول کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو مہیا کر کے اللہ دے دیتے ہیں. میں اس بات کو زیادہ جو ہے وہ فالو کرتی ہوں, اور ہم کو ایسا ہی رہنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی امپاسبل چیز نہیں ہوتی ہے, ہر چیز پاسبل ہے, کچھ بھی امپاسبل ہے. الحمدللہ اور اللہ باجی, سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم دعا مانگے تو مل جائے گی. نہیں بے شک باجی, الحمدللہ. میں ایسی جگہوں پہ چیزیں کھائی ہوں جو کہ مطلب جو نیکسٹ ٹو امپاسبل تھی کہ مجھے وہاں پر وہ چیز ملے, اور اللہ سے دعا مانگنے پہ مجھے وہ چیز کھانے کے لیے بھی ملی ہے, اور میں بھوکی نہیں رہی ہوں. So I believe what you say is correct, but الحمدللہ. تو وہ تو دعا پر ہے, اور آپ کی شدت سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, تو میں تو سمجھتی ہوں ہر چیز اللہ دے سکتی. بس وہ ایک جو ہے کہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر, وہ توکل ہونا چاہیے, اور پھر جو ہے کہ من یتق اللہ فہو حسبہ, اور اللہ پہ جو توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جی باجی, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا, لاسٹ کی آیت میں بھی ایکسپلین کیا ہم لوگوں کو, ہم لوگوں نے کلیئرلی نوٹس بنا لیے ابھی الحمدللہ. باقی سب سسٹرز نے بھی الحمدللہ ان کے میسیجز آئے ہیں کہ ان کو کلیئر ہے آیت نمبر 4 تک. جزاک اللہ خیرن کثیر. ہاں باجی بالکل بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی, آپ کے لیے ونس اگین. آپ بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں, اگر ہم لوگ مسٹیک بھی کرتے تو آپ ہمیں کریکٹ کرتے, تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار دیٹ. اللہ آپ کو برکت دے اور ہمارے کو سب عمل کرنے والا بنائے. آمین. سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.